السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک سچ بات بتانے والا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے یہ بات کہتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ بے شک سب سے بہترین اور پاک کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ لوگوں نے کہا اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرے گا تو اس کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ اور ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کا بھی تو ذرا فیصلہ کریں۔ ہم مسلمان بھی تو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کیسے کر رہے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک 3 چیزوں کے لیے بالکل نہیں دیا گیا۔ پہلا، لوگ اپنی بچیوں کی شادی میں قرآن سر کے اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن حفاظت کرے گا۔ شروع سے آخری تک ناچ گانا، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں اسٹیج پہ۔ جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو قرآن سر پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ قرآن میری بیٹی کا حفاظت کرے گا۔ ارے میرے بھائی، قرآن کیسے حفاظت کرے گا؟ قرآن اس وقت حفاظت کرے گا جب آپ کی بیٹی سسرال میں جا کر قرآن کو پڑھے گی، پھر قرآن آپ کی بیٹی کی حفاظت کرے گا۔ آپ نے شروع سے آخری تک فرعون والا کام کیا، اور جب رخصتی کا وقت آیا تو آپ کو قرآن یاد آ گیا۔ یہ بھی ایک بے حرمتی ہے قرآن کی۔ ذرا آپ سوچیں کہ ہم قرآن کی بے حرمتی کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے میرے بھائی۔ ایک شخص اپنی زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، دنیا کی کاموں میں مصروف رہا۔ اس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ اسے پتہ کہ اللہ پاک قرآن میں مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ اور وہ شخص انتقال کر جائے اور آپ لوگ تیجا 40واں برسی کریں اور اس پر قرآن پڑھ کر بخشیں، تو آپ مجھے بتائیں اس کے پاس کیا پہنچے گا؟ اس نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو سیریس نہیں لیا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ مجھ پہ کیا بھیجا جا رہا ہے؟ اور پہلی بات، قرآن میں کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ مردے پہ قرآن پڑھ کر بخشا جائے، کیونکہ اگر وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کے معاملات وہاں ہو جاتے ہیں ختم۔ آپ جو قرآن پڑھیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ کریں گے۔ ہر لفظ کا معنی عربی میں لازمی ہوتا ہے۔ تیجا 40واں برسی کا لفظ عربی میں بالکل نہیں ہے، اور قرآن اور احادیث میں یہ ثابت ہی نہیں کہ مردے کے اوپر قرآن پڑھ کر بخشا جائے۔ آپ کسی بھی مسجد کے امام یا بڑے مفتی کو 500 ریال دیجئے اور کہیے تیجا 40واں اور برسی کا عربی بتا دیجئے، عربی کے معنی بتا دیجئے، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں۔ وہ مولوی مر جائے گا لیکن آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ ایسا عربی میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں نئی بدعات جاری کر دی ہیں۔ کچھ جماعت ایسی ہے جو حلوہ اور بریانی کھانے کے چکر میں تیجا 40واں برسی نکال دیے ہیں۔ ان کو تو بریانی حلوے سے مطلب ہے۔ بڑے بڑے عدالتوں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر لوگ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ بچیوں کی شادی میں قرآن کو سر کے اوپر رکھیں، مردوں کو قرآن پڑھ کر بخشیں، لوگ عدالتوں میں جھوٹی قسمیں کھائیں؟ کیا یہ ہم مسلمان قرآن کی بے حرمتی نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں قتل نہیں کیا جائے؟ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم بے حرمتی کر سکتے ہیں، نان مسلم قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے یار، ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ہم مسلمان ہو کے اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے دیا ہے۔
قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایسے پڑھیں گے صرف ثواب ملے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں لازمی۔